بھائیو عزیزو، کتاب کا موضوع ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، شہادت اور غزوہ احد۔ آپ کا نام حمزہ ہے۔ حمزہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہر عربی کے لفظ کا اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ حمزہ کا معنی کیا ہے؟ حمزہ کے بہت معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اس کا مضبوط۔ حمزہ کا معنی مضبوط۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اور دوسرا رشتہ یہ کہ آپ خالہ زاد بھائی ہیں۔ تیسرا رشتہ یہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ ابو لہب کی لونڈی تھی سویبہ۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا اور اس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، اس لیے دونوں رضائی بھائی بھی۔ آپ نے جنگ احد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نوجوانوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یعنی بعثت اعلان نبوت کے پہلے سال، پہلے دن اور چھٹے سال، نبوت کے اعلان کے چھٹے سال حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ بڑے بہادر تھے، تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تلوار چلانے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو صرف ایک ہاتھ سے تلوار چلا سکتے تھے ایک وقت میں، اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو ایک وقت میں پوری مہارت کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائیں، اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نہ صرف یہ کہ شہید ہیں بلکہ سید الشہداء ہیں۔ بدر کی جنگ میں بھی آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ کفار مکہ کو بدر کی جنگ میں شکست فاش ہوئی اور مکے کے بڑے بڑے سردار بدر کی جنگ میں قتل کیے گئے۔
یہ سب جب واپس لوٹتے ہیں مکہ مکرمہ تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ، اور آس پاس کے جو عرب کے قبیلے ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا۔ تقریباً 3000 کے قریب کافر جمع ہوئے جنگ کے لیے، انہیں مسلح کیا گیا۔ 700 کے قریب ایسے تھے جنہوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھی۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کا لباس جس پر تلوار اثر نہیں کر سکتی۔ وہ 3000 تھے اور ادھر مسلمان 700 کے قریب تھے۔ 3 ہجری کو، 3 ہجری شوال کا مہینہ ہے اور اپریل کا مہینہ ہے، تو یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان احد میں پہنچے تو وہاں ایک پہاڑی ہے، جو لوگ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اس پہاڑی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو حکم دیا کہ تم اس پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، جیسے بھی حالات ہوں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اس میں پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی مہارت کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی، کئی کافروں کو فنا فی النار کیا۔ یہ اسی طرح آپ حملہ کر رہے تھے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے جو اتنا شیر کی بہادری کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، یہ کون ہے، یہ کون شیر ہے؟ وہ بھی مانتے تھے کہ یہ جو حملہ ہو رہا ہے یہ شیر والا حملہ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون شیر ہے جو حملہ کر رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت حمزہ ہے۔ تو اسی طرح آپ جنگ میں مصروف تھے کہ آپ کا پاؤں پھسلا، آپ گر گئے۔ گرنا ہی تھا کہ ایک حبشی غلام تھا، وحشی، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، اس نے آپ کے پیٹ پر نیزہ مارا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضور جنگ ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آپ کے جسم کو دیکھتے ہوئے جب جنازہ تیار کروایا تو اس وقت آپ نے آپ کے جسم کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا حمزہ، اے حمزہ، یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، یا اسد اللہ، اے اللہ کے شیر، یا اسد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے شیر، اے وہ حمزہ جو ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، اور اے حمزہ تیری شان یہ ہے کہ تو مشکلات کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ جی یہ سرکار فرما رہے ہیں سارے صحابہ کے سامنے، جنازہ سامنے ہے، ارشاد فرماتے ہیں، اے حمزہ تو میرا چچا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، اور ہر نیک کام میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہے، اور مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل کہا جاتا ہے جی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی، اور سرکار کیا فرماتے ہیں، اے حمزہ تو مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے حمزہ تو اللہ کے رسول کے چہرے سے دشمنوں کو دور کرنے والا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، جبریل کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ تو جبریل کی زیارت نہیں کر سکتا، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ بیت اللہ شریف میں ایک چبوترا تھا لکڑی کا،
جب یہ کافر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اپنا لباس اتار کے اس چبوترے میں رکھ دیتے تھے. تو بیٹھ گئے ہیں حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حضرت جبریل علیہ السلام اس چبوترے کی طرف سے اترے. آسمان سے کہاں اترے؟ بیت اللہ شریف کے اس چبوترے پر اترے. انہوں نے صرف ان کے قدموں کو دیکھا، ان کے قدموں کو دیکھا جو کہ قیمتی پتھر جیسے تھے، چمک دمک رہے تھے. قدموں کو دیکھنا ہی تھا کہ بے ہوش ہو گئے حضرت امیر حمزہ. تو یہ تو شان ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی. آپ نوری ہیں. آپ کیا ہیں؟ نوری ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوری ہے. جب جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی لاتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، قرآن پاک کی کسی آیت کو بھی آپ کو پیش کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرتے تھے کہ نہیں؟ جی، کسی انسان کی طاقت نہیں کہ فرشتے کو دیکھ سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نور تھے اور آپ کا نور فرشتوں کی نورانیت سے بھی اعلیٰ تھا، اس لیے جبریل علیہ السلام آتے تھے تو آپ ان سے قرآن پاک حاصل کرتے تھے، زیارت بھی فرماتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبریل سے پوچھئے کہ حال رأیت مثل محمد، کہ جبریل تم نے بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا، بڑے جمیلوں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، رسولوں کو دیکھا، پوری دنیا کا دورہ کیا آپ نے، بھلا یہ تو بتاؤ کہ میرے محبوب جیسا بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى مثل محمد. میں نے مشرق کا دورہ کیا، میں نے مغرب کا دورہ کیا، میں نے شمال کا دورہ کیا، جنوب کا دورہ کیا، ساری دنیا کا میں نے دورہ کیا، لیکن اے محبوب میں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. تو حضرت جبریل علیہ السلام کی جب زیارت کرتے ہیں حضرت امیر حمزہ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے ان سے. تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور ہر ایک کا جنازہ حضرت امیر حمزہ کے جنازے کے ساتھ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھتے تھے. پھر اس جنازے کو ہٹا دیا جاتا تھا، دوسرے صحابی کا جنازہ رکھتے تھے حضرت امیر حمزہ کے جنازے کے ساتھ، پھر آپ جنازہ اس کا پڑھتے تھے، پھر اس کو ہٹا دیتے تھے، پھر تیسرا جنازہ. تقریباً 70 جنازے، یہ 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا. آپ بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما. اس وقت تک حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. جی، آپ نے دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما تاکہ اسلام کو تقویت ملے. وہ وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا. حضرت عمر پہلے بہن کے گھر جاتے ہیں، وہاں دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. بڑے ناراض ہوئے کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے. ان کو مارا پیٹا، پھر اپنے بہنوئی کو بھی مارا. تو حضرت ان کے بہن فرماتے ہیں، عمر جو کچھ بھی مرضی آئے کر لے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سرکار کی غلامی سے ادھر ادھر نہیں کر سکتی. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر ہوا. قرآن پاک، انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا وہ آیات سناؤ. انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات سنائی تو ان کے دل پہ بڑا اثر ہوا. کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آپ اس وقت شعب ابی طالب میں ہیں. وہ ایک پہاڑ کی گھاٹی تھی جس میں آپ جلوہ گر تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی. صحابہ نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تلوار لے کر دروازے پر کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت امیر حمزہ اٹھے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اچھے ارادے سے آیا ہے
تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کریں گے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو، عمر کو آنے دو۔ وہ سر لینے کے لیے نہیں آیا، سر جھکانے کے لیے آیا۔ سر دروازہ کھول دیا گیا، سرکار کے قدموں میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام قبول کر دیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور جنگ احد میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اسی لیے جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شہید کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شہید کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب شہید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تیری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کرتا ہے، یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، دنیا میں بھیج دے، اور میں تیری رضا کے لیے جہاد کروں، اور جہاد کرتے کرتے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ تو عرض کرتے ہیں کہ جب گردن کٹ رہی ہوتی ہے تو جو لذت اس وقت حاصل ہوتی ہے وہ دنیا اور جنت کی کسی نعمت میں وہ لذت حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ میرا ایک قانون ہے، جس کو ایک دفعہ بلا لے تو پھر اسے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جس نے اپنی زندگی کے تمام لمحات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح ان کو زندگی حاصل ہے۔ اور یہ زندگی کس کے وسیلے سے حاصل ہوئی ان کو؟ جی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اور اللہ کے تمام نبی سرکار فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی سب کے سب اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ان کے جسم کو کھائے۔ ان کے جسم اپنی قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں اور اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے، ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب اس پہ براق پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، بیت المقدس سے پہلے سرخ ٹیلے کے پاس جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ زائد تقریباً 3000 سال پہلے ان کا وصال ہوا تھا۔ اتنا 3000 سال پہلے ان کا وصال ہوا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے نبیوں کے جسم اپنی قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں، یہ تو نبیوں کی شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شہیدوں کو بھی یہ رتبہ عطا کیا گیا کہ ان کے جسم بھی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ جب سن 46 ہجری میں، کب 46 ہجری میں سیلاب آیا مدینہ منورہ میں،
آپ کو پتا ہے نا پہاڑی علاقہ ہے احد کے پاس پہاڑ ہے، اس کا نام احد ہے. اس کا نام کیا ہے؟ احد ہے. اس احد کی تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ تمام پہاڑوں میں سے ایسا پہاڑ ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ تشریف لے گئے، احد پہاڑ پہ، اور اس پہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے اور حضرت عثمان غنی تھے. پہاڑ پہ تشریف فرما ہے تو پہاڑ کے اندر زلزلہ آیا، یہ حرکت آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح اپنا پاؤں مبارک اس پہ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبیا و صدیقا و شہیدین، کہ اے احد ٹھہر جا، اے احد یہ تمہارے اندر جو حرکت پیدا ہوئی ہے، زلزلہ پیدا ہوا ہے، ٹھہر جا. آپ کا فرمان جاری ہونا تھا کہ زلزلہ رک گیا. پھر کیا فرمایا؟ تجھے معلوم نہیں کہ تیری پشت پر اللہ کا نبی ہے، اللہ کا صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، 2 حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اس وقت شہید ہوئے تھے. جی کئی سالوں کے بعد انہیں جام شہادت نوش فرمایا حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی، پہلے ہی خبر دے دی. کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں. غیب کا یہ جاہلانہ نظریہ ہے. وہ نبی نہیں ہو سکتا جس کو پوشیدہ چیزوں کا اور غیب کا علم نہ ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبی کا معنی ہی یہی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا. یونس کیا معنی؟ بولو سب. نبی عربی زبان کا لفظ ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا. یہ سب لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ معنی ہے. اگر وہ غیب جانتا ہی نہیں تو غیب کی خبر کس طرح دے گا؟ تو احد پہاڑ سخت بارش ہوئی، سیلاب آیا، اور جب پہاڑ سے پانی گرتا ہے تو بڑا تیزی سے گرتا ہے. تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد، ان کا وہ چاروں طرف دیوار بنی ہوئی ہے، ان کی قبروں کے چاروں طرف دیوار بنی ہوئی ہے. اس وقت تو دیوار نہیں تھی، اس طرح میدان تھا. سیلاب آیا، 2 صحابہ کی قبریں، 2 صحابہ کی قبریں کھل گئی. ایک کا نام عمر بن جموح اور دوسرے کا نام جابر بن عبداللہ. ان دونوں کی قبریں کھل گئی. جب قبریں کھلیں تو دیکھا ان کے جسم اسی طرح تر و تازہ تھے جس طرح پہلے دن ان کو دفن کیا گیا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر کہتے ہیں گورنر کو. کس کو کہتے ہیں؟ آج کل امیر مدینہ، امیر مکہ، تو امیر کہتے ہیں کس کو؟ گورنر کو. اور حضرت امیر حمزہ روحانی گورنر ہے، روحانی گورنر ہے. اور یہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی کام میں کامیابی کے لیے چاہتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، وہ پہلے حاضری دے حضرت امیر حمزہ کے مزار میں اور ان کی بارگاہ میں عرض کرے کہ حضرت میرا یہ کام ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ میرا یہ کام ہو جائے. تو جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے روحانی درجات کے لیے بھی، اور جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں اپنے دنیاوی مقاصد میں کامیابی کے لیے، پہلے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اور حضرت امیر حمزہ تو شہید ہے نا، قرآن کے حکم کے مطابق زندہ ہے، وہ سب کی باتیں سن رہے ہیں. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آدمی آیا ہے تو کرم فرمائے اس پر.
सरगोदे का एक बहुत बड़ा जमींदार है, उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, जानता हूं मैं। उन्होंने खुद अपना वाक़या मुझे बताया कि मेरा बेटा फौत हुआ, तो उसके बाद मैं मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ और सीधा हजरत अमीर हमजा की दरबार पे, उनके आस्थाने पे, और मैंने अर्ज़ किया कि मेरा बेटा फौत हो गया है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करें कि मुझे अल्लाह ताला उनके वसीले से बेटा अता फरमा दे। वो कहते मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर अर्ज़ किया, फिर मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाए, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करें कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमा दे। वो कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया, मुझे बेटे से सरफराज फरमाया। तो आप लोग भी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, जब भी जाएं आप उम्रा के लिए या हज के लिए तो हज़रत अमीर हमजा के मज़ार पे हाज़िरी दें और उनकी तरफ से सिफारिश करवाएं सरकार की बारगाह में, तो इंशाअल्लाह मकासद में कामयाबी कामरानी होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।